آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور سیزن 17 کی آج 10ویں ایپیسوڈ ہے، 10واں مقابلہ ہے، اور آج 10ویں ٹیم ہوگی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی۔ آج مقابلہ ہے ملتان اور مری سے آئی ہوئی ٹیموں کے درمیان۔ دیکھنا یہ ہے یہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ آئیے وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اپنے سٹیج پہ بلانے کا۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ سنت مل کر سیکھ لے کر نام اعمال اپنا ہم سجانے کے لیے، علم دی دائیں طرف میرے ملتان والے ہیں اور بائیں طرف مری کے اسلامی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ان کا تعارف بھی لیں گے۔ ناظرین آئیے وقت ہوا ہے ایک سوال آپ سے پروگرام کے شروع میں ہم کرتے ہیں۔ آج کا وہ سوال جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے، سب سے پہلے اذان کی تجویز کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی؟ سب سے پہلے اذان کی تجویز کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی؟ میری دائیں طرف ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، بتائیے اپنا نام اور کیا مصروفیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد افضل قادری ہے، اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر دنیا پور سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دنیا پور میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ دنیا پور سے ملتان پہنچے اور وہاں سے سلیکٹ ہو گئے۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مستنصر اسماعیل ہے، میرے والد محترم کا نام ملک خادم حسین ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان کے درجہ سادسہ یعنی 6 ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ BS بھی کر رہا ہوں، اور بیسیکلی میرا تعلق شہر سناواں تحصیل کوٹ ادوں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انیس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ماسٹر محمد طارق ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ملتان شریف سے ہے، اور میں عالم اجتماع گاہ صحرائے مدینہ ملتان شریف میں واقع جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ملتان کی ٹیم ہمارے سامنے موجود ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان سے آئے ہیں۔ کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین۔ جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے لیے فدا کا ابی و امی کے الفاظ استعمال فرمائے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا۔ بسائے کشا مواقب شاہ یہ نام و نشاں تمہارے لیے، ثنا کا نشاں و نور فشاں کے مہر فشاں، بے آئے ہما شاں بسا کا شاں مواقب شاں کے نام و نشاں تمہارے لیے۔ کون سی 4 چیزوں کو حدیث پاک میں دنیا اور آخرت کی بھلائی فرمایا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں عطا کی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی: شکر کرنے والے دل، اللہ پاک کا ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اس کے مال و عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملتان کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی اس کے مناظر دیکھیں۔ یہ جو اتنا مشکل شعر پڑھ رہے تھے، یہ کون سے بھائی تھے؟ آپ تھے؟ یہ ذرا شعر سنا دے، میں مزہ آ گیا، میں تو ایک مصرع سن کے مزہ یاد ہے، وہ شعر نہیں یاد ہے؟
اب یاد نہیں ہے، کمال ہے، ایڈیشن میں یاد تھا، اور تو ہو سکتا ہے اس سے مشکل شعر آ جائے. چلے جناب، بہرحال اب باری مری والوں کی ہے، اور مری والوں سے ہم سوال کریں گے کہ اب بتائیے کیا نام ہے اور کیا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالسبحان اتاری، والد محترم کا نام ساجد محمود. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا بیسکلی تعلق مری کی ایک تحصیل کوٹلی ستیاں سے. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلام بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ذوالقرنین عباسی، والد صاحب کا نام محمد عمران عباسی. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق تحصیل وزیرہ مری سے ہی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیف اللہ طاری، والد صاحب کا نام چودھری محمد سفیر ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا بیسیکلی تعلق ضلع مری سے ہے. چلے جناب، مری کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں. کیسے پہنچے ہیں، کچھ جھلکیاں ان کے آڈیشن کی دیکھتے ہیں. آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے. اس وقت ہم مری میں ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مری کے آڈیشن کی طرف. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے. حد کسے کہتے ہیں؟ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے، اور اس میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی، اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے. ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، عنبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشمہ بخشائیں گے گویا ہو کر. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آج ویسے ایسے لگ رہا ہے کہ مری والوں نے اپنی جونیئر ٹیم بھیجی ہے. بہرحال اب امید ہے کہ تیاری اچھی کر کے آئے ہوں گے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. چلے ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے. آج بتاتے ہیں آپ کو آج کا مقابلہ، 10واں مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل. تلاش کیجئے قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے سیگمنٹ میں پہلا سوال کریں گے ملتان والوں سے. قرآن پاک کو شفا فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے شفا طلب کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری تکلیفوں، مرض وغیرہ کو دور فرما دیتا ہے اور انسان کو راحت ملتی ہے. اور اس قول کی یعنی صحابی رسول کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن سے شفا طلب نہیں کرتا اللہ پاک اس کو شفا نہیں دیتا. حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ پاک اس کو شفا نہیں دیتا. قرآن پاک شفا ہے، پڑھیے قرآن اور برکتیں حاصل کیجئے. جواب درست دے دیا ہے. خوف خدا رکھنے والے لوگوں کو قرآن مجید میں موجود وعیدات سن کر ان کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ ہرگز نہیں ہے چھوڑنا اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے. حضرت سیدنا امام بداوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا رکھنے والے لوگ قرآن مجید میں موجود وعیدات سن کر مضطرب و بے چین ہو جاتے تھے. جی جناب، خوف خدا رکھنے والے لوگ قرآن عظیم میں بیان کردہ وعیدوں یعنی پچھلی قوموں کے عذابوں اور گناہوں کے عذابوں کا جب ذکر سنتے ہیں، وعیدوں کا ذکر سنتے ہیں
تو مضطرب اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے کہ جب رحمت الہی کی بات سنیں تو دل جھومنے لگ جائے، جب اللہ کی قدرت کی بات سنیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب جنت کا تذکرہ ہو تو جنت کی طلب بڑھ جائے، اور جب عذابات کا ذکر سنیں تو دل بے چین و مضطرب ہو جائے۔ اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آسمان والوں کے لیے مساجد کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ پاک کے گھر ہیں، اور یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہیں۔ کیا سیدنا ابن عباس کا مبارک قول ہے؟ امیجن، ٹرائی ٹو امیجن، زمین پہ رہ کر جب آسمان پر دیکھتے ہیں تارے کیسے چمک رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر مسجد ہو، جب آسمان والے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح چمکتے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے، مسجدیں بنانے آباد کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صبر نامی شیطان کس کام پر مقرر ہے؟ مری والوں سے سوال ہے۔ صبر نامی شیطان مصائب کی طرف لے جاتا ہے جو ہلاکت و بربادی، گربان جا کرنے، رخسار پیٹنے اور زمانہ جاہلیت کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جی جناب، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، گریبان چاک کرنا، اپنے گالوں پر رخسار پر پیٹنا، چاٹے مارنا، نوحہ، جو جس طرح لوگ آج کل زمانہ جاہلیت کا انداز اختیار کرتے ہیں، صبر جو نامی شیطان ہے اس کا یہ کام ہے۔ اللہ کرے کبھی کوئی تکلیف اگر آ بھی جائے تو اللہ کریم ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر مشکل آئے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر نامی شیطان والے کام کی طرف نہیں جانا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر ایک کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا ایک راز ہے اور وہ حروف مقطعات ہیں، لہٰذا تم ان کی جستجو چھوڑ دو اور ان کے علاوہ کے متعلق سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا راز یہ جو سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، فرمائیں ان کی جستجو چھوڑ دو، اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی، لفظ متقین کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ اور اڑ کو، یا تھا کہا جاتا ہے اتقاء وترسی، یعنی اس نے ڈال سے اپنا بچاؤ کیا، یعنی ڈال کو اپنے اور اس کے درمیان رکاوٹ اور اڑ بنا لیا۔ پس متقی وہ ہوتا ہے جو اطاعت و عبادت کے سبب خود کو عذاب و سزا سے بچائے اور احکامات شریعہ پر عمل کر کے ممنوعات شرعیہ سے اجتناب کو اپنے اس عذاب و سزا کے درمیان رکاوٹ اور اڑ بنا لے جن کا کفار سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ تین سوال، سارے صحیح جواب۔ اب باری ہے ناظرین، ہم نے کچھ آپشنز انہیں دکھانے ہیں اور وہ آپشنز موو کرتے رہیں گے، سٹاپ کہیں گے تو وہ آپشن رک جائے گا اور پھر اسی ٹاپک سے متعلق سوال ہوگا۔ ملتان والوں کو آپشن دکھایا جائے۔ سٹاپ۔ جناب اولیاء کرام سے متعلق سوال ہوگا، اب دیکھنا ہے سوال کیا ہے۔ ویسے بھی مدینۃ الاولیاء سے آئے ہیں، مدینۃ الاولیاء والوں سے اولیاء سے متعلق سوال بتائیے جناب۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ چاہیں تو یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپشن لیں گے۔ آپشن لیں گے جناب، بتائیے۔ ابو عبداللہ، ابو سالم یا ابو سعید؟ آسان سوال نہیں ہے، غور کر کے جواب دیجیے گا، ابھی 10 سیکنڈ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید۔ ابو عبداللہ موجود تھا
اور نارملی بڑے بزرگوں کی یہ کنیت ہے. ابو سعید کہیں پڑھا تھا یا ویسے ہی کہہ دیا؟ پڑھا ہے. پڑھا ہے. سیدنا حسن بصری کی کنیت انہوں نے کہا ابو سعید. بعض اوقات پڑھا ہوا بھی غلط ہو جاتا ہے لیکن اس بار پڑھا ہوا ٹھیک ہو گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مری والوں کی باری ہے جناب. آپشن دکھائیں, ٹاپکس دکھائیں. اسٹاپ. اولیاء کرام. چلیں جناب, آج دوسرا سوال بھی اولیاء کرام سے متعلق ہے. عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے؟ چلیں جناب, مری والوں کے لیے مشکل ہے, باقی بہت شہروں والوں کے لیے آسان ہے. جی آپشن دے دیں جناب. آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ آپشن. ہاں آپ نے غلطی کر دی, آپ اگر مدد لیتے تو جواب فوراً مل جاتا. چلیں جناب آپشن دے دیں. کراچی, بھاولپور یا بخارا؟ عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کا مزار. دیکھیں بخاری نام کے ساتھ ہے, جلدی کریں ٹائم ختم ہو رہا ہے. بخارا. عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کا مزار کراچی میں ہے. آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. چلے جناب, باری ہے ملتان والوں کے لیے. یہ ٹاپکس دکھائیں. اسٹاپ. قرآن پاک. قرآن کی کس سورت کا نام دھات کے نام پر ہے؟ چاہیں تو مدد لے لیں, چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن. 3 آپشن ہیں. سورہ دخان, سورہ حدید, سورہ اعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید. سورۃ الحدید. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر باری مری والوں کی ہے. آپشن دکھائے جائیں, ٹاپکس دکھائے جائیں. اسٹاپ. جنرل نالج. چلے جناب, مری والے جنرل نالج پر سوال کا جواب دیں گے. جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو دنیا میں آ کر ملتا ہے, یعنی پہلے سے ہمارے پاس نہیں ہوتا, بعد میں ملتا ہے. چلے جناب, آپشن چاہیے یا یہاں پر موجود مدد لیں. مدد لیں گے؟ چلے جناب, یہ تو گڑبڑ ہو گئی. ڈائریکٹ آپشن کے بغیر مدد, جس پہ مدد لینی تھی اس پہ نہیں لی. بھائی کون مدد کرے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں جو مدد کر سکتا ہے. پیدا ہوتے وقت وہ حصہ ہوتا نہیں, بعد میں انسان کو ملتا ہے. ان کی مدد مان لیں گے بھائی آپ؟ چلے بھائی مان لیں گے. ان کا تو کچھ نہیں جائے گا, ان کا بیچاروں کا نہیں ویسے بھی چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد مشتاق احمد ہے. جسم کا جو حصہ یہاں دنیا میں آ کر ملتا ہے وہ دانت ہے. دانت ہے. ہاں بھائی, کیا کہتے ہیں, جواب صحیح ہے. صحیح. بچہ پیدا ہوتا ہے, دانت تو نہیں ہوتے, دانت تو بعد میں آتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, مدد اچھی ہو گئی ہے, 2 نمبر مل گئے ہیں. اب سکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, آج تو عاطف بھائی کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ذہنی آزمائش ابتدا ہے. جی شروع کے دور میں بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے جس دور میں عاطف بھائی آئے تھے, میرا خیال ہے ان کو اپنا دور ہے. لیکن یہ اسلامی بھائی کی عمریں پوری ہیں بتا رہے ہیں, لیکن دکھتے میں چھوٹے ہیں, لیکن اندر سے بندہ بعض اوقات بڑا ہوتا ہے. چلے دیکھتے ہیں تو کیا ان کی کوالٹی آتی ہے سامنے. جی سوال یہ ہے کہ کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے؟ چلیے آصف بھائی سے بھی انشاءاللہ جواب لیں گے, پہلے ادھر سے لیتے ہیں, درست ہوتا ہے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان لالا اتاری ہے. جی ایک مہینہ, کون سا مہینہ؟ رمضان شریف. رمضان شریف. ان کا جواب درست ہے اور انشاءاللہ انہیں المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے ویلکم ٹو اسلام, اسلام کے بنیادی عقیدے. ناظرین یہ ون آف دا بیوٹیفل بک ہے. اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑی اچھی کتاب ہے, بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. بعض اوقات جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اسلام کی بنیادی معلومات نہیں ہوتی, لوگ کنفیوژن بھی پھیلاتے ہیں. تو یہ کتاب پہ بہت خوبصورت سوال جواب کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. کتاب ضرور حاصل کریں ماشاءاللہ. اسلام کے بنیادی عقائد. رمضان 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 رمضان
سانسی میں تیرے صدقے میں دے رمضان یا شور ماہ نو سلک تجھ تک میں دوا آیا سانسی میں تیرے صدقے صدقے سانسی میں تیرے صدقے میں بے رمضان آیا. جی اگلا سوال. اگلا سوال ہے عمرے سے متعلق امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین، اس کے علاوہ دوسری کون سی کتاب ہے؟ رفیق الحرمین کے علاوہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریحان اتاری کشمیر سے. عمرے کے متعلق امیر سنت کی کتاب رفیق المعتمرین ہے. جی رفیق المعتبرین یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو عمرے پہ جاتے ہیں انہیں تحفے میں بھی دیا کریں. اور رفیق الحرمین ایکچولی عمرے کی کتاب نہیں ہے، وہ حج اور عمرہ اس میں موجود ہے، لیکن اسپیشلی عمرہ کرنے والوں کے لیے رفیق المعتبرین ہے. دونوں کتابیں بڑی کمال کی ہیں. نارملی لوگ حاجیوں سے ملتے ہیں تو کئی قسم کے تحفے دیتے ہیں، یہ وہ تحفے ہیں جو دیں تو انشاءاللہ ان کتاب بھی ساتھ جائے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی مدد ملتی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ماما شریف ان کو تحفے میں دے رہے ہیں اور باندھنے کی نیت بھی. باندھ بھی لے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلے ذرا آپ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد ابوبکر صدیق اتاری ہے اور میرے والد کا نام محمد شوکت علی اتاری ہے. میں فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں پڑھتا ہوں. ہم سب دوستوں کا خواب ہے کہ ہم فیضان اسلامک اسکول سے ذہنی آزمائش میں جائیں. ماشاءاللہ. چلے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں انشاءاللہ پھر آپ ذہنی آزمائش 25 میں تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. میں پنجاب کے شہر ضلع گجرات کے ایک گاؤں بھاگوال کلاں سے بول رہا ہوں. میرا نام بشیر احمد ہے. یہ جو پروگرام ذہنی آزمائش ہے بہت ہی اچھا پروگرام ہے. یہ ٹیموں کے لیے تو ایک ذہنی آزمائش ہے، لیکن جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ علم کا ایک خزانہ ہے. بہت ہی اچھا پروگرام ہے. ہم پورا سال اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. علم دین سیکھتے رہیے اور پھر اسے یاد بھی رکھتے رہیے. ہو سکے تو سوالات کے جوابات لکھیے تو انشاءاللہ علم محفوظ ہو جائے گا. ناظرین اگلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں ملتان والوں سے سوال کریں گے. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. کیا خوبصورت شعر. ناظرین مقتا ہوتا ہے جب پوری نظم یا پورا کلام اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے. لاسٹ شعر آف دا پویم کہہ لیں، نعت کہہ لیں، کسی بھی چیز کا آخری شعر یہ مقتا ہوتا ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ نظم رسالت جو ہے، یعنی رسالت کے جو سلسلہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہ ایک نظم رسالت ہے اور اس کا آخری شعر کون سا ہے، اس کا مقتا کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں. مگر تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. حضور یہ جو نظم رسالت چمک رہی ہے، جو دمک رہی ہے، جو مطلع انوار بنی ہوئی ہے، حضور آپ آئے تو آخر میں ہیں مگر یہ ساری رونق آپ ہی کے صدقے ہے. جواب درست دے دیا ہے. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر.
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. زیست میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے. زیست میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اسنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. کیا خوبصورت شعر ہے. اب ذرا سمجھیے ناظرین، زیست کہتے ہیں زندگی کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، دوسرے یعنی نبی پاک کے بعد آئے. انتقال دنیا سے پردہ فرمانے میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لے گئے، اس کے بعد صدیق اکبر. قبر میں بھی پہلے نبی پاک کی تدفین ہوتی ہے، روضہ انور میں دوسرے صدیق اکبر ہیں. تو ثانی اسنین جو ہیں یعنی دو میں سے جو دوسرا ہے، ثانی جو ہے وہ ہر مرحلے میں ثانی کا کیسا اظہار ہوا ان کی ذات میں. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ ان کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے. ثانی اسنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ. ثانی اسنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں ہلال کیا. ہائے ہائے ستمگر الٹی چھری سے ہمیں ہلاک کیا. کیا شعر ہے یہ. کلام بھی بڑا کمال کا ہے. جو مدینہ پاک سے واپس آ جاتے ہیں تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے انسان کہ کیوں واپس آ گیا، کیا ہوا تھا. وہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے نفس یہ کیسی رائے تھی، وہاں سے پلٹنے کی تم نے مجھے رائے دے دی، وہی رہنے دیتا. اور یہ محاورہ ہے الٹی چھری سے حلال کرنا ہے. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، مدینہ چھڑوا دیا اور اب یہاں آ کے بے چین ہو گیا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. یہ راہ کیا وہاں سے پلٹنے کی، یہ راہ کیا وہاں سے پلٹنے کی ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل. اجاڑ خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. وہی بات ہو رہی ہے کہ کسی کا گھونسلہ جو ہے اگر کسی چڑیا کا یا کسی پرندے کا گھونسلہ اجاڑ دیا جائے، اس کا گھونسلہ نکال دیا جائے تو کیسا بے بس ہو جاتا ہے وہ پرندہ، بے گھر ہو جاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مدینے سے آنے والا ایسے ہی فیل کرتا ہے کہ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. چمن سے پھینک دیا آشیانہ
شمل سے پھینک دیا آشیاں بلبل اونچا بڑا کمال کیا اونچا نائے بے کس بڑا کمال کیا. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوہ یکتائی دوست. آہ کس بزم میں ہے جلوہ یکتائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی انجمن کر کے تماشا کریں تنہائی دو. انجمن کر کے تماشا کریں تنہائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. تو اب ایک ایک شعر ایسا دکھایا جائے گا کہ شعر ایگزیکٹلی صحیح بتانا ہے. 3 آپشن دیے جائیں گے، تینوں میں فرق ہے. لفظ ب لفظ کون سا شعر درست ہے. ملتان والوں کی باری ہے. ذرہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آپ چاہیں تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہٹتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی مشک ختن پھول. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن. تینوں میں سے کون سا شعر درست ہے؟ ویری یونیک شعر ہے. جی تینوں آپشن دوبارہ دکھا دیں. بتائیے کون سا ہے. جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ تیسرا. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. مطلب کیا ہے حضور؟ ہم تو چاہیں تو تنکا بھی نہ ہلا سکیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا کمال دیا ہے کہ آپ پورے پہاڑ کو اگر حکم فرمائے تو وہ پھول بن جائے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بن ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، مت کیسی متوالی ہے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے. تیسرا ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، کیسی بھولی بھالی ہے. تینوں میں سے کون سا شعر ٹھیک ہے؟ دوسرا. جناب ناظرین، یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے. ذرا اسکرین پر صحیح والا شعر دکھائیے گا. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اب دیکھیں، اگر آپ پرفیکٹ شعر دیکھیں تو 3 بار سونا ہے، ٹھیک ہے، سین واو نون الف. یہ تینوں بار سونا کا ہر بار کا معنی الگ ہے. اب ذرا سمجھیے گا. سونا پاس ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا سونا پاس ہے. سونا بن ہے، بن کہتے جنگل کو، جنگل سنسان ہے، سونا بن ہے. اور اب سونا، اب یہ نیند کی بات ہو رہی ہے، اب سونا زہر ہے. جس کے پاس مال ہو اور جناب ڈاکو چاروں طرف ہوں، سنسان جنگل ہو، تو وہ سوتا نہیں ہے. اب سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اب ایسی کیفیت میں تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جگا رہے ہیں ایمان والو، ایمان کے ڈاکوؤں کی خبر لو، احتیاط کرو، غفلت کی نیند نہ سونا، اپنا ایمان بچا کے رکھنا. مگر یہ کمال ہے کہ 3 بار سونا لکھا ہے.
تینوں بار کا معنی الگ ہے اور یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے. اللہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کے صدقے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سونا پاس گئے سونا بن گئے سونا زہر گئے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میری تو کہتا ہے نیند ہے میری تیری مت میرا اس کلام کا ایک اور بڑا کمال کا شعر ہے. کیا زبردست محاورہ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. ہاں اب دیکھیں کون سناتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نعیم رضا. وعلیکم السلام. تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے. یعنی کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایسے ایسے چور ہیں. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ کاجل تو آنکھ میں لگا ہوا ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے چال باز ہیں کہ تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اتنے چال بازوں کے درمیان جی رہے ہو اور ایمان کی گٹھڑی تاکی ہوئی ہے. انہوں نے چھیننا ہے تمہارا سرمایہ اور تم نے نیند نکالی ہے اور کہتے کوئی بات نہیں سب چلتا ہے. نہیں, ہمیں زیادہ چوکنا ہونا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ انہیں مبارک پانیوں کا مجموعہ یہ انشاءاللہ تحفے میں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب آپ ذرا ایک اور شعر سن لیتے ہیں, تھوڑا آسان کر دیتے ہیں میرا خیال ہے. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ دنیا آتا ہو. لفظ دنیا آتا ہو. ظلم جہاں پر جو کیے ان کو مٹانے کے لیے تو نور ہے ہاں بالیقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. واہ بھائی واہ, پورا سنا دینا آپ. کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. واہ بھائی واہ, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو 2 تحفے عطر اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ہم انشاءاللہ کال دیتے ہیں. جی میں امیانی اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل آج میں بھی آپ سے ذہنی آزمائش کروں گی. اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائیے جس میں 3 مرتبہ لفظ دل آئے. امید ہے آپ کا جواب بالکل درست ہوگا. دل والا لفظ ہے 3 بار. دل ہے وہ دل میں تو 2 بار آتا ہے نا. دل اعلیٰ حضرت کا شعر, مدد کرے بھائی. صحیح صاحب پر تو آپ کو اکیلے کو ملنے نا حضرت. اچھا 3 بار دل. چلیں یہ سوال کا جواب بھی ناظرین ہی دے دیں, ابھی اس وقت تو ذہن میں نہیں آ رہا. دل ہے وہ دل تو آ رہا تھا یاد, لیکن وہ 2 بار ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, اس میں تو ایک ہی دل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرا خیال ہے آپ پہلے جواب تو دے, جواب ہے بھی کہ نہیں یا مجھے لگا دیا کام پہ. چلے بہرحال ایک اور کال دیجئے. میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے. میرے گھر والے ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں. حاجی عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے میں نے شوق مدینے جاوردہ اس کا ایک شعر طرز میں سنا دیجیے. چلیں وہ سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی طور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ
حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب مری والوں کے 16 نمبر ہیں, ملتان والوں کے 20 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. جناب ماشاءاللہ ملتان کی طرف سے اسلامی بھائی تشریف لے آئیں. اب دیکھیں ملتان کی ٹیم کیا کرتی ہے. نمبر پسند کریں گے جناب. کس نمبر سے باکس کھول رہے ہیں؟ 8 نمبر. بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ روزے کے 15 فوائد. روزے کے 15 طبی فوائد. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. معدے بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ معدے کی تکلیف کو دور کرتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے, نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے, کینسر کو کنٹرول کرتا ہے اور گردش خون میں کمی لاتا ہے جس سے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے جو امکان ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اور جس عورت کی اولاد نہ ہو اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے اولاد ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. روزہ جسم کے تمام جراثیم پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے ہلاک ہو جاتے ہیں. روزہ انسان کی صحت کو اچھا رکھتا ہے اور اسی طرح انسان کے حافظے کو مضبوط کرتا ہے, شوگر لیول کو اعتدال میں لاتا ہے, کولیسٹرول کا اعتدال میں لاتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. چلیں جناب کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. 3 طبی فوائد اور بیان کر دیں. ذہنی امراض کو, ڈپریشن کو, ان کو ختم کرتا ہے, جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے اور آپ 15 پھر بھی نہیں پہنچ سکے. وہ 12 نہیں ہوئے تھے, اس سے کم ہوئے تھے. بہرحال آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. مری کے اسلامی بھائی آ جائیں. ایک نمبر کھولا ہے مری والوں نے. جناب سیب کے 15 فوائد. سیب کے 15 فوائد. مری میں سیب بڑا اچھا ہوتا ہے. جناب اب سیب کے 15 فوائد بتائیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. سیب معدے کو مضبوط کرتا ہے, سیب معدے کی بیماری کو دور کرتا ہے, سیب بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے, سیب قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے, سیب نظر کو بڑھاتا ہے. ایسا تو نہ کرے, سیب بھی ناراض ہو جائے گا. ابھی کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ آدھے بھی نہیں کر سکے ہیں تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ 1 ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے. ایک سیب کھا لو تو ڈاکٹر دور ہو جائے گا. بہرحال آئیے جناب ملتان کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے نمبر, کون سا نمبر لیتے ہیں. جی 12 نمبر کھولا ہے انہوں نے. درود پاک پڑھنے کے 15 فضائل. واہ بھائی واہ. درود پاک پڑھنے کے 15 فضائل. دیکھیں بھائی کیا بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا باعث ہے. مدینے کی حاضری کا باعث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے گا جو ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے. قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف پائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع کوثر نصیب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. اور درود پاک پڑھنے والا دنیا کے غموں سے محفوظ رہتا ہے. برائیوں کی عادت چھوڑتی ہیں, نیکیاں کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, مغفرت کا باعث بنتا ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہیں. جی پورے ہو گئے. گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے, ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے
اور پل صراط پر روشنی ہوگی. درود پاک کے تو فضائل ہی فضائل ہے، ساری رات بیان کرتے جائیں. جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مری والوں کی باری ہے. جناب کیا ہے اس باکس میں؟ 15 فرض و نوافل نمازوں کے نام. 15 فرض و نوافل نمازوں کے نام. جناب غور سے سنیے، وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، کسوف، خسوف، صلاۃ التوبہ، صلاۃ اللیل، جمعہ، عیدین وغیرہ. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. 15 سیکنڈ میں بھی 15 نام بتا دیے انہوں نے ماشاءاللہ. چلے جناب، یہ سیگمنٹ اب کمپلیٹ ہوا. ہم پہلے کال لیں گے پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. کال دیجیے گا. عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. آج ملک کے گرم علاقے سے تعلق رکھنے والی ٹیم بھی شریک ہے اور ایک ٹھنڈے علاقے سے تعلق رکھنے والی ٹیم بھی شریک ہے. یقیناً ملتان تو آپ گئے ہی ہیں، کیا آپ کو مری میں بھی جانے کا موقع ملا؟ اور آپ نے ماشاءاللہ دنیا بھر میں مختلف ممالک کے سفر اختیار کیے ہیں اور ہر طرح کے موسموں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے گرم موسم کس علاقے کا آپ کو لگا اور سب سے ٹھنڈا موسم آپ کو کس علاقے کا لگا، اور ویسے فطرتی طور پر آپ کو کیسا موسم پسند ہے؟ کیا بات ہے، عبد الخالق بھائی نے پورا سلسلے کے سوال بھیج دیے میں. باہر سے بڑی اچھی دلچسپ بات انہوں نے نوٹ کی ہے کہ ملتان پاکستان کے جب گرمی پڑتی ہے تو ون آف دا ہاٹسٹ سٹی میں ہوتا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان کی گرمی مشہور ہے. مری کا موسم ویسے بڑا اچھا ہوتا ہے. مری کئی بار جانا ہوا مجھے الحمدللہ، بیان کے لیے جانا ہوا. دونوں شہر کے نام بھی میم سے شروع ہوتے ہیں. پرسنلی مجھے ونٹر یعنی ٹھنڈا موسم مجھے پسند ہے. اور اب انہوں نے کہا کہ سب سے ٹھنڈا تو ابھی پچھلے سال 1 سال پہلے ناروے جانا ہوا تھا تو -28-30 ڈگری ٹیمپریچر تھا. اس سے پہلے ایک بار کینیڈا گیا تھا تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن بتایا جاتا تھا کہ وہاں بھی -30-35 ٹیمپریچر تھا جب میں ونٹر میں گیا تھا. تو ویسے کئی جگہوں پر ایسی برف باری والے ملکوں میں گیا ہوں جب -10, 15, 20 ہوتا ہے، لیکن یہ ون آف دا کولڈسٹ تھا. جو اس میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ایک نعت بھی کلام بھی ریکارڈ کیا تھا. اس کے کچھ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے ناروے میں. ماشاءاللہ گرمی جو ہے وہ نارملی عرب شریف کی گرمی بھی ظاہر ہے کہ مکہ پاک میں بھرپور حاضری دیتی ہے. اصل میں گرمی بندے کو لگتی جب ہے جب وہ گرمی میں باہر بھی نکلے. تو نارملی ہم پاکستان میں کسی ملک میں ہوتے تو گرمی میں باہر نکلتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ حج کر رہے ہیں یا آپ عمرہ کر رہے ہیں اور اس وقت گرمی کا سیزن ہے تو پھر گرمی کی برکتیں بھی خوب ملتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حرمین طیبین کی گرمی کی برکتیں زیادہ لوٹنے کی سعادت ملی. سنا ہے کبھی آپ نے حج کے عرفات کے میدان کے اندر سخت سردی میں بھی لکڑیں جلائی تھی، کچھ واقعہ ایسا تھا کچھ؟ وہ عرفات کا میدان نہیں تھا. ہاں ایسا تھا، دسمبر میں ایک بار ایسا سال تھا کہ جس میں ماہ دسمبر میں حج آیا تھا اور اس میں یہ ہوا کہ اتنی ٹھنڈ تھی مزدلفہ میں کہ بالکل جس کو کہنا کہ سردی نے فل حاضری دی ہوئی تھی. تو اب ہم سارے قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ ایک تو پانی مزدلفہ میں رش کافی ہوتا ہے، لائنیں ہوتی ہیں وضو کے لیے اور پانی بھی ٹھنڈا ٹھار. تو مشورہ یہ ہوا کہ سب نے جاگنا ہے، سونا نہیں ہے اور وضو بھی برقرار رکھنا ہے تاکہ ہمیں فجر کے لیے بھی آسانی رہے. اب جاگے کیسے بھائی، ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے. تو پھر لکڑیاں جمع کر کے لکڑیاں جلائی گئیں اور اس لکڑیوں کے گرد دائرہ بنا کے ہم سارے بیٹھ گئے اور جاگنے کے لیے پھر ہم نے نعتیہ اشعار کا مقابلہ شروع کیا. اس میں قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ بڑا یادگار زندگی کا سفر رہا. تو بہرحال نعتیں بھی ہوتی رہیں، ذکر بھی ہوتا رہا اور فجر بھی ہو گئی الحمدللہ اور رات بھی گزر گئی. کیا اشعار کا تکرار تو وہاں پر آپ نے کیے تھے، وہ شعر جس میں 3 بار دل آتا ہے؟ ہاں وہ مجھے کسی نے لکھ کر بھیج دیا ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے یاد آ گیا ہے، جو سچی بات ہے وہ یہی ہے. اور اگر یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے. تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مل گیا اور جزاک اللہ جنہوں نے بھیجا. چلے جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور دل پذیر جوش کو بھی ہوش کو بھی آزمانے کے لیے. جناب 18 نمبر ہے مری کے اور بتائیے گا اسکور بورڈ. 23 نمبر ہے ملتان آگے بڑھتے ہوئے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. بہت کمال کا سیگمنٹ ہے. کروڑوں حنفی جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جن مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس میں امام اعظم کا موقف اور دلیل کیا ہے یہ جاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں، اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے، دلیل کے ساتھ بیان کریں.
بسمillahirrahmanirrahیم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی میں گائے کی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، اور گائے 7 کی طرف سے، اونٹ 7 کی طرف سے. جی جناب، یہی موقف امام اعظم کا ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، 14 نہیں ہوتے. کچھ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. گائے میں بھی 7 حصے ہیں، اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں. دلیل کے طور پہ ہم نے حدیث بھی سن لی ترمذی شریف کی. جواب درست دے دیا ہے. روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے؟ اس سے متعلق امام اعظم کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب ہے. سحر و افطار کا وقت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا اندھیرے کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، اور اپنا روزہ رات تک مکمل کرو. اور تمام تفاسیر میں اللیل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس سے مراد غروب آفتاب ہے. جی، اللیل کی تفسیر کرتے ہوئے متعدد تفاسیر میں یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ غروب آفتاب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سے بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. کچھ یہ بتاتے تھے، مل جل کے اجتماعی جواب دیا گیا ہے. جناب ملتان والوں کی باری ہے. قربانی کے ایام 3 ہیں یا 4؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی کے ایام 3 ہیں، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں. جی، مولا علی کا فرمان بھی یہی ہے، قربانی کے دن 3 ہیں، اور امام اعظم کا بھی یہی موقف ہے کہ 4 نہیں 3 دن قربانی کے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا سجدے میں پیشانی اور ناک کا زمین پر لگنا ضروری ہے؟ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کا اس کے متعلق کیا موقف ہے؟ دلیل کے ساتھ بیان کریں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے میں پیشانی کا جمنا فرض ہے اور ناک کا جمنا واجب ہے. اس سے دلیل کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، 2 پاؤں کے کناروں کے، 2 گھٹنوں کے، اور 2 ہاتھوں کے، اور پیشانی کے. اور سجدے میں پیشانی کا ناک کے نرم حصہ اس طرح جمے کہ ہڈی بھی جم جائے. جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غور سے سن لیں، سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمانا فرض، اور ناک کی ہڈی کا زمین پر یوں جمانا کہ ناک کا نرم حصہ دبنے کے بعد ناک کی جو ہڈی ہے وہ زمین پر جم جائے، یہ واجب ہے. اور دلیل کیا ہے؟ کتب سیاہ 6 یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یعنی ساری سیاہ 6 کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر. اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی، اور ساتھ ہی نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا. پھر دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑے اور بال نہ سمیٹیں. سجدے کا پورا طریقہ نبی پاک نے بیان فرمایا. تو بعض اوقات لوگ سجدہ کرتے ہیں، ناک کی نوک لگاتے ہیں، پیشانی صحیح نہیں جما رہے ہوتے، تو یہ سجدے میں لگنا ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. لگے ہاتھوں میں عرض کرتا چلوں ناظرین، دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے، اور ایک بڑا کمال کا کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں، نماز کورس. اگر آپ نے ابھی تک یہ کورس نہیں کیا، یہ کئی مقامات پر 7 دن کا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ سمجھے کہ پارٹ ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آن لائن بھی ہوتا ہے. تو آپ پلیز دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ نماز کورس کر لیں. فیضان نماز کورس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری بیسکس ہیں نماز کی جو ہماری درست نہیں ہے. تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ضرور یہ کورس کر کے اپنی نماز کو بہتر کر لیں، درست کر لیں. اب ناظرین چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، مگر ایک کال شامل کرتے ہیں. میرا نام عائزہ تاریہ ہے، میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل عرض ہے کہ اس مرتبہ امت کے رنگ سیگمنٹ میں رانگڑی زبان کو بھی ضرور شامل کیجیے گا.
رانگڑی زبان ضرور شامل کیجیے گا. چلیں جناب, کال آ گئی ہے. اب دیکھیں ہماری مجلس کیا کرتی ہے. کچھ سلسلے ہیں اور ہزاروں زبانیں ہیں, کیسے ہوگا دیکھتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذہنی آزمائی سیزن 17 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. ماشاءاللہ سے آج ہماری ملتان کی ٹیم ذہنی آزمائی سیزن 17 میں پہلی مرتبہ آئی. میں انشاءاللہ ملتان کی ٹیم کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. ملتان میں تو خیر ملتان کی ٹیم تو کئی بار آئی ہے, پہلی بار تو نہیں ہے, شاید اسلامی بھائی پہلی بار آئے ہوں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جگ میں سنت کی مچانے کے لیے 22 نمبر مری کے ہیں, 27 نمبر ملتان کے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاش کیجئے. ملتان کے اسلام میں تشریف لے آئیں, باری آپ کی ہے. تلاش کرنا ہے, اور کیا تلاش کرنا ہے؟ آپ نے لفظ علی تلاش کرنا ہے. مارکر وہاں موجود ہے, مولا علی کا نام, صرف علی آپ نے تلاش کرنا ہے, اور آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. بہت بڑا بورڈ ہے اور لفظ تلاش کرنا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا. اسکرین پر آپ جو موجود ہیں وہ بھی تلاش کریں. علی, جلدی کریں گے, 3 سیکنڈ رہ گئے. علی, یا علی, وقت ختم ہو گیا جناب, آپ تلاش نہیں کر سکے ہیں, اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. چلیں, کون ہے جو ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں تلاش کرے گا؟ یہاں تو اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے, لگتا ہے انہوں نے ڈھونڈ لیا کسی نے. نہیں, وہ تو ڈھونڈے نہ ڈھونڈے, ان کا کیا جانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے 3 دن کا قافلہ لینا ہے ان سے, پکی نیت کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. وہ ہے در کردار کے مولا ہے ہمارا, وہ ہے. ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. آپ 3 دن قافلے کی قافلے کی 12 دن کر دو نا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پکا ہو گیا؟ کب کریں گے؟ نومبر کے مہینے میں. ویسے ہی قافلے میں آئے ہوئے. چلیں بھائی, اب یہ دیکھیں کیسا جگمگا رہا ہے میرے مولا علی کا نام. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. چلے بھائی, اب باری ہے مری والوں کی. آجا جناب. آپ کی باری ہے, تشریف لے آئیں. اور آج چونکہ پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے تو حسن نام تلاش کریں گے. حسن, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. امام حسن کا جگمگاتا نام تلاش کریں. کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان حسن کا نام ڈھونڈا ہے, اب امام حسین کا نام. حسین ڈھونڈے. حسین. حسین. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. ماشاءاللہ, ملتان والوں نے امام حسین کا جگمگاتا نام ڈھونڈ لیا ہے. اب باری مری والوں کی ہے, آ جائیں جناب.
آپ کی باری ہے. لفظ فاطمہ تلاش کریں. فاطمہ. کیا بات ہے، مری والے اس کام پہ لگتا ہے تیز ہیں بھائی، آتی کر لیتے ہیں حل ماشاءاللہ. جن کی ماں فاطمہ بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نانا نبی. ماشاءاللہ. چلے جناب، دونوں ٹیموں نے جواب دے دیے. مری والے کچھ قریب آئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنے قریب آتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے، نعت خوانی بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور پھر مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں وہ اپنے اپنے رسائل نکال لیجئے، اور جن کے پاس رسائل نہیں ہے وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی نیک اعمال کا جائزہ کر سکتے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کیں. نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت ادا کی. نمبر 3، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات پڑھ یا سن لیے. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود پاک پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا. فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا جائزہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے. فجر کے لیے جگایا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلف رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 1 مشت داڑھی ہے. گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. سنت کے مطابق کھانا کھایا. مسلمانوں کو سلام کیا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. اوابین یا اشراق چاش پڑھی. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں. 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی. جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. وقت پر قرض ادا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. زبان کے گناہوں سے بچے. فضول باتوں سے بچے. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچے. امامہ شریف باندھا. ماں باپ کا ادب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے وقت ہوا ہے ناظرین نعت شریف میں شبد شامل ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا. سرکار کا مدینہ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لم یاتی نظیرک فی نظر 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 مثل تو نہ شد پیدا جان مثل تو نہ شد پیدا جانا جانا راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا 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 آنا فیات شو سخاکا آنا فیات شو سخاکا اے گیسوئے پاکے ابرے کر اے گیسوئے پاکے ابرے کر اے گیسوئے پاکے ابرے کر بر سرہارے جھرے میں بر سرہارے جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں دو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 البحر والا موجود بحر والا موجود بے کسو صوفا ہوش بے کسو صوفا ہوش بے کسو صوفا ہوش منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا یا رسول اللہ یا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب سفینے کے پرکھچے اڑ چکے گے زور طوفان میں سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ منجھار میں ہوں بگڑے گے گا منجھار میں ہوں بگڑے گے گا منجھار میں ہوں بگڑے گے گا موری نیا پار لگا جانا 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 الروح فداک فزد غرق الروح فداک فزد غرق یا کہ شعلہ دیگر بر زرش یا کہ شعلہ دیگر بر زرش کا مورا ترمن دھر سب پھونک دیا مورا ترمن دھر سب پھونک دیا 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 یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار
لگا جانا. آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے, آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے, کیوں دلڑی اداس گھنے رے, کیوں دلڑی اداس گھنے رے, لو لو وچ شوق چگے رے, لو لو وچ شوق چگے رے, آج نینا آیا کیوں جھڑے, آج نینا آیا کیوں جھڑے, آج نینا آیا کیوں جھڑے, آج نینا آیا کیوں جھڑے. اس صورت نو میں جانا, اس صورت نو میں جانا, جانا کھا کے جانے جہانا, جانا کھا کے جانے جہانا, جانا کھا کے جانے جہانا. سچ آقا کے رب دی میں شانہ, سچ آقا کے رب دی میں شانہ, جس سے شان تو شانہ سب بڑے. نینا لایا کیوں جھڑے, آج نینا لایا کیوں جھڑے. سبحان اللہ اجمل, سبحان اللہ اجمل, ما آسان کما اکمل, ما آسان کما اکمل, ما آسان کما اکمل. کا کہ تھے میرے علی کی تھے تیری سزا, کی تھے میرے علی کی تھے تیری سزا. مشتاق کی تھے جاڑے, آج نینا لایا کیوں جھڑے, آج نینا لایا کیوں جھڑے. بس بس خامائے خامے نواگے رضا, بس بس خامائے خامے نواگے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد آگے باناتے کر, ارشاد آگے باناتے کر. ناچار اس راہ پڑھا جاگا, ناچار اس راہ پڑھا جاگا. موری نیا پار لگا جا, 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 موری نیا ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے FGRF, فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کر رہا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کے مختلف شہروں میں سیلاب آیا, بالخصوص جنوبی پنجاب میں بہت ہی خطرناک سیلاب, اور بہت سارے لوگوں کو وہاں تکلیف پہنچی, شہادتیں بھی ہوئیں, گھر بھی تباہ ہوئے. مسلسل وہاں کام FGRF کی طرف سے جاری ہے. نگران شورا بھی تشریف لے گئے تھے پچھلے دنوں. FGRF کے ہمارے ڈیزاسٹر کے جو نگران ہیں حاجی شفاعت اتاری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی وہاں گئے. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں, پھر شفاعت بھائی سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح دعوت اسلامی کا یہ شعبہ آج بھی گراؤنڈ پر موجود ہے اور کام کر رہا ہے. آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. میں حاضر ہوں جلال پور پیر والا میں, جو وہی علاقہ ہے جس سیلاب نے تہس نہس کر دیا ہے. چلو آؤ, چلو آؤ, خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ, خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے.
मुस्कुराहट दे, दुखों का बोझ कम कर दे, लबों को मुस्कुराहट दे, दुखों का बोझ कम कर दे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, शुरू से मैं देख रहा हूँ इन लोगों ने खिदमत की हुई है, दिन रात खिदमत कर रहे हैं। जब सैलाब आया था उस दिन से लेकर अब तक ये लगे हुए हैं। परेशानी में लोगों मैं हाजिर हूँ जलालपुर पीर वाला में। ये वही इलाका है जिसे सैलाब ने तहस नहस कर दिया है, यानी कि मीलों मील इलाके के अंदर पानी ही पानी था। कई दिनों तक हमारी बोट्स ने यहाँ रेस्क्यू किया और लोगों को जनाब उनके घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ये वही इलाका है कि जहाँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत लाखों लाख लोगों को पका हुआ खाना और पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वही एरिया है कि जहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर अल्लाह की रहमत से हजारों अफराद के लिए राशन का इंतजाम किया गया है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह टीम जमा थी और दूर तक लोग फैले हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, अब ये लोग राशन ले लेके जा रहे हैं। 20 से 25 किलो का राशन का ये एक बोरा है और इसमें सामान आप देख सकते हैं। 15 किलो आटा है, उसके बाद जनाबे वाला इसमें चावल है, दाल है, माचिस है, घी है और जनाबे वाला इसके अंदर चीनी है, साबुन है बर्तन धोने के और दूसरे सौंप हैं, सर्फ है और ज़रूरत की अशिया हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह FGRF करती है। हम चाहते हैं हमारा घर बना कर दिया जाए, हम मुतासिर हैं सैलाब से। सर्दियाँ आ रही हैं, कपड़े जो है थे वो बह गए थे, सामान जो है हमारा बह गया था। एक अम्मी है, एक मैं हूँ, मेरा अबू नहीं है, तफा गरीब हूँ। आदल ने बकरियाँ लेके वो अम्मी करती थी और एक बकरी मर गई है, 2 हैं बीमारी की वजह को पानी खड़ी रह गई है, सारा कराने ला कोई का नहीं, तफा गरीब हैं। आपने डोनेशन दिया, हमने आपको डोनेशन हकदार तक पहुँचाया। दुआएं जो हमें मिल रही है उसमें आपका भी हिस्सा है। तो इस तरह लोगों की दुआएं लें, इन दुआओं की बरकत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हम साथ दे, मिलके चलो, हम साथ दे, एक दूसरे का है एहसास, कोई भूखा ना रह जाए। जब सैलाब आता है तो ये नहीं देखता घर किसका है। बहुत सारे ऐसे लोग कि जो स्पेशल पर्सन थे, सुन नहीं सकते थे या देख नहीं सकते थे या बोल नहीं सकते थे या हाथ पांव से माजूर थे, जिस तरह भी प्रॉब्लम में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जिम्मेदार मुकर्रर किया, क्योंकि दावत इस्लाम में एक डिपार्टमेंट है जो स्पेशल पर्सन पे काम करता है। हमारे अब्दुल्ला भाई माशाअल्लाह ये खुद भी स्पेशल है, बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो माशाअल्लाह ये जिम्मेदार थे। तो इन्होंने ऐसे सैलाब मुतासिरीन को तलाश किया जो खुद भी सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, और माशाअल्लाह डेली उनके लिए खाना बनाकर जाते थे, उन्हें खाना खिलाया करते थे, उन तक खाना पहुंचाया करते थे। तो ये आपकी दावत इस्लामी, ये आपकी FGRF कि किस तरह हर तबके के अंदर जाकर फलाही काम भी कर रही है और दीनी काम भी कर रही है। तो आगे बढ़िए और अपने FGRF का साथ दीजिए। अमीर सुन्नत ने हमें बड़ा ही प्यारा बद्दी मकसद दिया है, मिलकर दोहराते हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाल्लाह शफात भाई हमारे साथ हैं। शफात भाई, जब सैलाब आया था आप उन दिनों में भी गए थे, अभी भी आप होकर आए हैं और मैंने देखा कि हज़ारों लोगों तक आपने ये तकसीम किया है। क्या हालात है वहाँ पर? अब भी लोग मुश्किल में हैं? जी अब्दुल भाई, लोग अभी भी बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत परेशानी में हैं। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जो ज़्यादा इनको एक नीड है वो ये है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। पंजाब में तो सर्दियाँ तकरीबन आ गई हैं, रात को बहुत ठंड होती है, वो कंबल या और रज़ाइयाँ या ये लेते हैं रात को। तो यहाँ पर जब इस बार हम गए तो लोग यही कह रहे थे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और खुले आसमान तले हमने अपनी आंखों से देखा है कि रात को अभी भी लोग वहाँ खुले आसमान तले, बिल्कुल हमने देखा है कि चारपाई खुले आसमान के नीचे थी और वहीं वो सो रहे थे। कुछ लोगों ने टेंट उनके पास थे तो वो खैमे में सो रहे थे। एक फैमिली के पास हम रात को गए तो 8 खैमे लगे हुए थे। तो बताया कि ये 8 फैमिलियाँ हैं, दादा हैं तो उनके बेटे तो उनके बच्चे, वो सब शादीशुदा हो गए। तो 8 खैमे थे, 8 में 8 फैमिलियाँ थी। वो कह रहे थे कि अभी तो चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो ये खैमा हमारे नाकाफ़ी होगा, हमें कुछ भी कर दे, एक घर बना दे। तो हमने एक बहुत ही इसको कह लें कि मिनिमाइज़ करके अगर पैकेज इनके लिए वो ये बनाया कि ईंटें जो घर गिरे थे वो पड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर गार्डर उनके रखे हुए हैं, TR उनकी रखी हुई है। अगर हम लाख लाख रुपए भी एक एक बंदे को देना शुरू कर देना तो ये बेचारे खुद मेहनत करके, मजदूरी करके, पुरानी ईंटें इस्तेमाल करके कहते हैं कम से कम कुछ ना कुछ तो हमारे आंसू बुझ जाएंगे।
تو ہمیں انعام بھی آپ کر کے دے دیں. تو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہمیں ڈونیشن آئے گا اس طرح ہم ان کو کم از کم. اب تک آپ کروڑوں روپے تقسیم کر چکے ہیں. جی اللہ کی رحمت. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہوئی تو اب یقین کریں سیلاب متاثرین میں 6,000 کا ایک راشن بھی دیتے ہیں نا اور 5-6 ہزار لوگوں کو دیتے ہیں تو کروڑوں روپے یوں چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا یہ تعداد بہت زیادہ ہے. کروڑ روپے ہم اس 2025 کے سیلاب میں خرچ کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ نے گھروں کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, مسلسل دیتے ہیں. بالکل گھروں کے لیے بھی دیے ہیں, بلکہ 2022 کے سیلاب کے اب تک لوگ ہمارے پاس ہیلپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا وہ بھی ایک ڈیزاسٹر تھا, لیکن ابھی ہم نے اسٹاپ کر کے صرف 2025 کے سیلاب کے لوگوں کی خدمت اسٹارٹ کی ہوئی ہے. اور ہم نے ابھی 2,500 راشن علی پور میں ڈسٹریبیوٹ کیے. 2,500 ہم نے ایکچولی یہ جو ایریا جو ڈسٹرب ہے یہ علی پور اور اس کے اطراف کا ہے. جی ہاں, یہ علی پور سید پور اس کا پورا ایریا ہے. اصل میں علی پور یہ مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے جس کی 14 یوسی ہیں, جن میں سے 12 یوسی مکمل تباہ ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. اونلی شہر بچا تھا صرف علی پور یہ کا. 2025 میں جو سیلاب آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر بابا کا ایریا تھا, وہاں سے یہ شروع ہوا خیبر پختونخوا, اور اس کے بعد وہاں سے تباہی مچاتا جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ اس ایریا میں تباہی ہوئی. ایک دو اور ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں. ناظرین میں حاضر ہوں اس وقت علی پور میں جو مظفر گڑھ کی تحصیل ہے, علی پور سید پور. بار بار آپ نے میڈیا پر یہ نام سنا ہوگا, اور یہاں بہت زیادہ سیلاب نے تباہی مچائی. سینکڑوں افراد کی یہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں, وہ انتقال کر گئے. ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو زخمی ہوئے, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو گئے, آزمائش میں ہیں, تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, درد میں ہیں. ہم ڈے 1 سے ہی علی پور سید پور اور اس پورے ایریے کے اندر اپنے امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. FGRF ڈے 1 سے یہاں حاضر ہے. لیکن میں آپ کو آج عرض کروں کہ آج الحمدللہ 27 اکتوبر کو ایک بہت گرینڈ ڈسٹریبیوشن ہے جو علی پور اور سید پور کے اطراف میں ہے. ہزاروں افراد یہاں جمع ہیں, اور الحمدللہ ان میں پانی کے کولر, راشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہے. دکھوں میں اور پریشانی میں لوگوں کو سہارا دے. دکھوں میں اور پریشانی میں لوگوں کو سہارا دے. وقت علی پور میں حاضر ہیں. دن میں ہزاروں افراد میں راشن کی ڈسٹریبیوشن کیے, اور ابھی شام کا وقت ہو گیا ہے, اور یہاں ایسے لوگوں کو جمع کیا ہے کہ جن بیچاروں کے گھر گر گئے وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. تو فوری تعمیر تو گھر کی نہیں ہو سکتی, تو ہم نے ان کو ٹینٹس دیے ہیں, تو انشاءاللہ یہاں ٹینٹس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی. ساتھ اور مزید جو ان کی نیڈ ہے اس چیز کو پورا کیا جائے گا. چلو آؤ خوشی بانٹے. الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. کچھ ٹینٹس ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں گھی ہے, تو کسی کے ہاتھ میں دال ہے, تو کسی کے ہاتھ میں چاول ہے. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ کراچی میں آرمی پبلک اسکول ہے. آرمی پبلک اسکول کی جانب سے ماشاءاللہ سیلاب متاثرین کے لیے کچھ امدادی سامان بھیجا گیا تھا, جس میں یہ سامان بھی تھا, کچھ گھی تھے, کچھ چاول تھے, تو کچھ دالیں تھی. اس طرح کی چیزیں بھی الحمدللہ آرمی پبلک اسکول کراچی سے ہمیں دی گئی تھی کہ یہ سیلاب متاثرین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو ماشاءاللہ آج علی پور کے علاقے میں آرمی پبلک اسکول کی طرف سے دیے جانے والا یہ ڈونیشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ والا ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرمائے, پاک فوج کی حفاظت فرمائے, اور آرمی پبلک اسکول کی طرف سے یہ جو عطیہ کیا گیا ہے سیلاب متاثرین کے لیے, اللہ پاک ان سب کی کوششیں قبول کرے. اللہ پاک وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور اس کی بہترین جزا انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. جی ناظرین, الحمدللہ مختلف ادارے بھی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں کو راشن کے بعد یہ ہزاروں لوگوں کی امداد کا ایک اور تقریب بھی ہوئی, ٹینٹس بھی تقسیم کیے. اس دوران ایک اور حادثہ بھی ہوا, اس کی بھی ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ساتھ دیں, ہم ساتھ دیں, مل کے چلو ہم ساتھ دیں. جی علی پور میں آج سارا دن ہمارا گزرا, اور یہاں اللہ کی رحمت سے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس وقت مجھے یہاں کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ لے کر آئے ہیں علی پور کے مضافات میں ایک بستی ہے, بستی آرائیں,
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بستی میں جب سیلاب آیا تو اس میں 3 افراد کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال کر گیا، جن میں سے 2 FGRF کے والنٹیئر بھی تھے۔ بتا رہے ہیں 1 ہفتے تک وہ شہر سے پکا ہوا کھانا لے کر یہاں آتے تھے اور یہاں لوگوں کو کھانا دے کر جایا کرتے تھے، اور اس ایریے میں بتا رہے ہیں کہ جہاں 10-10 فٹ پانی بھی تھا، کہیں 6-6 فٹ بھی پانی تھا، بہت یہاں پانی تھا، تو وہ کھانا یہاں دینے آیا کرتے تھے اور ہماری بوٹس بھی یہاں چلا کرتی ہیں۔ آج تو ہم گاڑی میں یہاں آئے، اب پانی اتر گیا ہے، لیکن وہ 2 لڑکے 1 ہفتے تک یہاں کھانا لا کر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، FGRF کی جیکٹ سے پہن کر، اور یہ سارے کام کرتے تھے۔ وہ 2 بھی اسی بستی میں انتقال کر گئے۔ ایک جگہ پر گڑھا تھا، وہاں 25 فٹ پانی تھا، اور وہ بیچارے جو ہے وہ ان کو اندازہ نہ ہوا، اس پانی میں گئے تو واپس ہی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں، بلکہ تیسرا جو 15 سال کا ایک اور بچہ ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ تینوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ناظرین، یہ ہے وہ چہرہ کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اپنا جان سے، اپنی مال سے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے آقا کی دکھاری امت کی خدمت کرتے ہیں۔ چلو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کس طرح FGRF خدمت کر رہی ہے دکھیارے مسلمانوں کی۔ FGRF کا ساتھ دیجئے، اور یقیناً یہ پاکستان کے سیلاب زدگان اور دنیا بھر کے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرتی ہے، تو اپنا ساتھ دیجئے۔ زیادہ ضرورت، جیسے آپ نے بتایا کہ اب سردی آ رہی ہے تو گھروں کی حاجت ہے، ان کو شیلٹر کی حاجت ہے، مزید کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ میں عرض کروں گا عبدالعلی بھائی، جو ابھی آپ نے آخری ویڈیو دیکھی، اس میں ایک ایسا نوجوان بھی انتقال کر گیا جو FGRF کا والنٹیئر تھا، کہ جب ہم اس کے گھر گئے تو بہت ساری آنکھیں وہاں آبدیدہ ہو گئیں کہ وہ نوجوان جس کا انتقال ہوا، اس کی ماں بیوہ تھی، وہ لڑکا، اس کی ایج اپروکسیمیٹلی 25 سال تھی، واحد کمانے والا تھا، اور اس کی وہ اکلوتا بھائی تھا، اور 3 بہنیں تھیں، اور خود شادی شدہ تھا، اور اس کے اپنے 3 بچے، جن میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ 3 بچے یتیم ہو گئے، ماں پہلے ہی بیوہ تھی، اب کوئی اور سہارا نہ رہا، 3 بہنیں، پورا کا پورا گھر غم میں ڈوب گیا ہے، اور وہ عالم تھا کہ یعنی کہ اہل محلہ بھی ان کی کنڈیشن دیکھ کر وہ رو رہے تھے، اور الحمدللہ FGRF نے ان کے لیے بھی ایک اچھا پیکج کا اعلان کیا ہے، وہاں ان کو بتا کر ہم آئیں کہ انشاءاللہ فیملی کے لیے FGRF انشاءاللہ کچھ کرے گی اور اچھا کرے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، تمام شہداء کی مغفرت فرمائے۔ اس میں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی امدادی کام کریں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کریں، اور جو بھی پریکاشنز ہیں اس کی تربیت لیں، پھر پانی میں اترنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر یقیناً آپ نے بھی بات کی ہوگی، اور بعض اوقات لوگ جذباتی ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل آپ نے امدادی کام کرنے ہیں، مگر پہلے اپنی جان بھی بچانی ہے اور پھر دوسروں کی جان بچانی ہے۔ اللہ بہرحال ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس علاقے کے رہنے والے تھے، ان کو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہاں کیسا پانی تھا۔ بہرحال اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، یہ بھی ایک چہرہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ بھی ایک انداز ہے سرکار کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کی۔ اللہ شفاعت بھائی آپ کو، FGRF کے تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا، FGRF کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کروں گا ان تمام ڈونیشنز دینے والوں کو جو دعوت اسلامی کو، FGRF کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ کے ڈونیشن کا شاندار استعمال دعوت اسلامی اور FGRF یوں کرتی ہے۔ وقت ہوا ہے روزانہ ایک حدیث پاک کی ویڈیو دکھاتے ہیں، آئیے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آج کی حدیث پاک بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور بطور فخر نہیں کہتا۔ ماشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے بچوں نے بڑی پیاری حدیث ریکارڈ کر کے بھیجی۔ آج کی حدیث بہت ہی کمال کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث پاک نوٹ کر لیں، اور یہ اس میں کتنا پیارا درس ہے کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے مگر سب سے زیادہ کرنی ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 26 نمبر مری، 29 نمبر ملتان۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ ملتان والوں سے سوال ہے، مکی سورتیں کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔
जी जनाब, मक्की सूरतों की तादाद 86 है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए मदनी सूरतें कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद 28 है। 28 मदनी सूरतें हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे तवील नाम किस सूरत का है? सूरत की बात नहीं हो रही, नाम किसका तवील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तवील सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल है। सूरह बनी इसराइल, ये सबसे बड़ा नाम है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की किस सूरत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना है? अल्लाह के मुबारक नाम। रहीम। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना सूरह हश्र में। सूरह हश्र में है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पुरानी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। कितनी प्यारी यूनिक मालूमात हमें मिलती है। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। तारी हुजरा शाह मुकीम जिला काड़ा से अर्ज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 16 में टीम पाक पतन की नुमाइंदगी का शरफ भी हासिल हुआ। माशाअल्लाह सीज़न 17 अपनी खूब बरकतें लुटा रहा है। हुजूर आपसे गुजारिश है कि ये वाला शेर तर्ज के साथ सुना दीजिए। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। चलें, आपकी दिलजोई की नियत, आप भी कोई काफिले की नियत कर लेना इंशाअल्लाह। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 30 नंबर है मरी के, 3 नंबर से मुल्तान वाले आगे हैं। 33 नंबर। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किसने आगे जाना है, और सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले ना। मुल्तान के एक इस्लामी भाई मरी चले जाएं, मरी की टीम में जाएंगे, मौसम अभी एंजॉय नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही आएंगे। आप भी खड़े हो जाएं और मरी वाले मुल्तान में गर्म इलाके वाले ठंडे इलाके वालों के साथ, ठंडे वाले गर्म वालों के साथ। अब जनाब 5 सवाल हैं, सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना है। हसन अफजल हैं, मुल्तान से ताल्लुक है। मुहर्रम शरीफ को हजरत उस्मान गनी, 10 मुहर्रम शरीफ को हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या पेश आया। गलत। बहार शरीयत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल सुभान मरी से ताल्लुक है। हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ईसाले सवाब के लिए कुआं खुदवाया था। सही। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की वालदा का नाम उम्मे रोमान था। गलत। यौम अरफा 10 जुल्हिज्जा को होता है। सही। लंबे नाखून शैतान की नशिस्तगाह नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी का बाजार मुबारक मक्के में है। गलत। ठीक ठाक गलतियां हो गई हैं आपसे जनाब। पहले तीनों सवाल के जवाब में आपने गलती कर दी है जनाब। 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब बारी अनीस साहब की है, मुल्तान से ताल्लुक। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक मक्के में है। गलत। ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान के खलीफा नहीं हैं। गलत। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। किताब हयात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की तसनीफ है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान वाले आगे बढ़ते हुए, मरी वालों की बारी है। सैफुल्लाह की बारी है। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। गलत। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुर रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरूह है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी
باری ہے ملتان سے تعلق رکھنے والے مستنصر اسماعیل کی نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا. کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. غلط. حروف مدہ کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. غلط. سارے بدن پر پانی بہانا غسل کے فرائض میں شامل نہیں ہے. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اس سیگمنٹ میں ملتان والوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ذوالقرنین مری سے تعلق ہے. سوال ہے عصمت سرما لگانا واجب ہے. غلط. حروف یرملون 5 ہے. غلط. قرآن پاک میں لفظ محمد 4 بار آیا ہے. غلط. آب زمزم کھڑے ہو کر پینا واجب ہے. غلط. حروف کلکلا کا مجموعہ یرملون ہے. غلط. ایک غلطی ہوئی ہے. لفظ محمد قرآن میں 4 بار آیا ہے. ناظرین مقابلہ اب اختتام پذیر ہوا. بری والوں نے بڑی کوشش کی لیکن جناب آج کا مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں اور بری والے اچھی تیاری کر کے دوبارہ موقع ملے گا واپس آئیں اور پھر انشاءاللہ کم بیک کریں. ہم نے دیکھا ہے ٹیمیں پیچھے جاتی ہیں پھر اچھی تیاری کر کے واپس آ کر ایک چانس جو ملتا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں. آئیے ناظرین آپ کو ٹوٹل اسکور بورڈ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح مقابلہ چلتے چلتے کیسے ہوا. آئیے پہلے وقت ہوا ہے کہ آپ سب کی بھی قرآن اندازی کریں گے. سوال کا جواب جی سوال کیا گیا تھا شروع میں اس کا جواب. سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے اذان کی تجویز کس صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے دی؟ درست جواب ہے سب سے پہلے اذان کی تجویز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. رحمت اللہ بن داؤد خان عمر کوٹ سندھ بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا ام امجد رضا محمود کراچی محمد ابراہیم اتاری واہ کینڈ راؤ مظہر فاروق اتاری پاک پتن ام بلال اتاریہ سکھر بنت نثار اسلام آباد حافظ رحمت علی اتاری میاں والی محمد رضا کراچی محمد ذیشان اتاری مامو کانجن بنت فرید اتاریہ فتح جنگ بنت اسلم کاموں کی. آج جو تحفہ ہے وہ جا رہا ہے میاں والی حافظ رحمت علی اتاری میاں والی. جناب آج کا بیسٹ پرفارمنس کا جو ایوارڈ دے رہے ہیں ہم مستنصر اسماعیل کو دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ویسے تو ساری ملتان کی ٹیم کمال ہے ماشاءاللہ ان کی تیاری بھی بڑی اچھی. اور ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں پورا اسکور بورڈ کیسے مقابلہ چلتا رہا اور کہاں پہنچا. 41 مری 48 ملتان. آخری سیگمنٹ میں 4 نمبر کا فرق مزید بڑھ گیا. آج انشاءاللہ معرفت القرآن آپ حاضرین کے موجود اسلامی بھائیوں میں دیا جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے کروکٹ میں اور اس کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. مرحلہ ہر ایک ہی دلچسپ ہے اور دلپذیر جوش کو 5829 آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. معرفت القرآن کا پورا سیٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اور پھر اچھی نیتیں بھی ہمیں دیجیے گا کہ جلد اس کو پڑھیں گے. بچوں کی قرآن اندازی 5931 ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں راشد بھائی؟ اچھا امامت کورس کر رہے ہیں. چلیں بھائی پھر تو امام صاحب کو یہ بڑا اچھا تحفہ مل گیا. لفظ بہ لفظ قرآن کا ترجمہ پڑھے بھی انشاءاللہ اور اس کو پڑھائیں بھی انشاءاللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ. یہ آصف بھائی نعت خواں کے مدنی منع کا ہی ٹوکن نکل آیا ہے. چلیں لگتا ہے کوئی وظیفہ پڑھ کے ڈبے میں ڈالا تھا ماشاءاللہ. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا کو
دو سرا ہو اپنے آنکھوں کا صدق اپنے آنکھوں کا صدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم خدا اس کو سرا ہو کس کے پھر ہو کر لگے ہو گھر تمہیں ہم کو نہ چاہے بدہاں سے تم ان کی خاطر رات بھر رو کرا ہم وہی بے شرم و بدبخت تم وہی کانے گیا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا